إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف میر. آج الحمدللہ خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ جو ہے ہم کتاب صرف میر کا آغاز کرنے لگے ہیں. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ علوم بنائے گئے ہیں. تقریباً 14 علم ہیں جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہیں، جن میں سے صرف میر اور نحو میر بھی شامل ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے. تو قرآن اور حدیث کی جو زبان عربی ہے اس کی گرامر کا جو نام ہے وہ صرف و نحو ہے. ہر زبان کی گرامر ہوتی ہے. جب بندہ اس گرامر سے آشنا ہوتا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے عزیزو آپ جانتے ہیں بندہ جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. مثلا اردو کی اپنی گرامر ہے، انگلش کی اپنی گرامر ہے. اسی طرح قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی گرامر کا نام صرف و نحو ہے. تو آج جو کتاب ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ علم صرف کے بارے میں ہے. علم صرف کی جو ابتدائی کتاب ہے صرف میر ہے. جو مطلب ہے ایک بعد میں بتاتا ہوں صرف کا کیا معنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو صرف میر ہے یہ ایران کے ایک عالم دین تھے. فارسی زبان میں یہ لکھی گئی. ایران کے عالم دین تھے جن کا نام تھا علی ابن محمد، ان کا نام ہے. کنیت جو ہے ابو الحسن ہے ان کی، اور جو لقب ہے ان کا میر سید شریف کے نام سے یہ مشہور ہیں. 740 میں عزیزو معذرت 740 میں جو ہے جو جان میں ایک تاؤ نامی بستی میں یہ پیدا ہوئے اور 816 میں ان کی وفات ہے. تقریباً آپ اندازہ کریں گے کہ تقریباً 76 سال ان کی عمر بنتی ہے. 76 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے 50 سے زیادہ مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. 50 سے زیادہ. بڑی بھاری علمی شخصیت تھے جن میں مطلب ہے یہ صرف میر اور نحو میر جو ہے ان کی کتاب ہے جو پہلے سال میں حوزہ علمیہ میں جو ہے جو دینی مدارس ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے. تقریباً 800 سال کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے ان کی وفات کو، یہ اس سے بھی کوئی تھوڑا سا زیادہ. لیکن آپ جانیں کہ ان کا خلوص اور اس انداز میں یہ کتاب صرف میر لکھی گئی کہ تمام دینی مدارس، سنی مدارس ہوں، دینی شیعہ ہوں، ایران، عراق، تمام میں پہلے سال میں یہ جو صرف میر ہے یہ پڑھائی جاتی ہے. اور اتنی اس کتاب نے اپنی جگہ پیدا کر لی ہے. بہت ہی اچھی کتاب ہے صرف میر. اگر کوئی آدمی اس صرف میر کو صحیح طریقے سے پڑھے، سمجھ کر پڑھے، صحیح طریقے سے بہترین انداز میں اس کو سمجھ لے تو قرآن مجید میں جتنے صیغے آئے ہیں ان صیغوں کو وہ سمجھ سکے گا اور قرآن فہمی جو ہے اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی. قرآن مجید کا سمجھنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہوگا.
تو یہ جو صرف میر ہے، کہتے ہیں ابتدا میں کہ آپ جان لیں کہ دنیا و آخرت میں پہلا سبق یہ کلمہ کی اقسام اور علم صرف کی تعریف کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جان لیجئے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ جان لیجئے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب یہاں عزیزو سوال یہ ہے کہ کیوں مثلاً یہ کہا ہے جان لیجئے، نہیں کہا پڑھ لیجئے، کیونکہ بڑا فرق ہے۔ پڑھنے میں تو ممکن ہے آدمی اس کتاب کو جو ہے اول تا آخر 1-1.5 گھنٹے میں جو ہے پڑھ کے ایک طرف رکھ دے، لیکن جان لیجئے کہہ کر اس چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی سمجھ لیجئے، کیونکہ صرف میر کے پڑھنے کا مقصد جو ہے سمجھنا ہے، اور سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ پڑھنے میں تو جیسے مثلاً اگر کوئی آدمی قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ایک جز کو اول سے لے کر آخر تک جو ہے جلدی جو ہے پڑھ کے آدھے گھنٹے میں پڑھ لے گا، لیکن اگر سمجھنا ہو اس آیت کو تو ایک آیت کے لیے ممکن ہے چند دن اسے جو ہے مختلف تفسیر دیکھ کے اسے جو ہے صحیح سمجھ میں بات آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مقصد جو ہے یہ جو کہا نا جان لیجئے، اس لیے کہا ہے کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ سمجھنا ہے علم صرف کا، نہ پڑھنا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ یہ جو کہا ہے نا جان لیجئے، نہ یہاں یہ نہیں کہا پڑھ لیجئے، کیونکہ پڑھنا الگ ہے، جاننا اور سمجھنا الگ ہے، اور جان لیجئے اس لیے کہا ہے، عرض کیا ہے کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ اس کتاب کا سمجھنا ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، تو یہ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے مدد فرمائے، یہ عربی زبان میں ہے ایدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی مدد فرمائے۔ تو یہ جو ایدہ ہے، ایدہ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے۔ تو یہ قوت کون سی قوت مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے۔ یہاں مثلاً ایک بندہ اگر فرض کریں وزن جو ہے 100 کلو اٹھا لیتا ہے، تو کیا وہ اللہ اس کو مطلب ہے اس کی مدد کرے، اللہ اس کو قوت دے کہ اور وہ زیادہ وزن اٹھا لے؟ یہ 50 کلو اٹھاتا ہے تو اس سے زیادہ اور زیادہ اٹھا لے؟ نہیں، یہاں ایدک اللہ جس کا معنی یہاں اردو میں کیا ہے اللہ آپ کی مدد فرمائے، یہاں قوت جسمانی مراد نہیں ہے بلکہ قوت روحانی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فہم کی قوت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی قوت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ یہاں جو بات کی ہے کہ جان لیجئے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جو عربی کلمات کے ساتھ عزیزو اختصاص دیا ہے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں، یہ تو عربی کلمات کی نہیں ہیں۔ سوال ہے عربی کلمات کی صرف 3 قسمیں نہیں ہیں، ہر زبان کی جو ہیں 3 قسمیں ہیں۔ انگلش لے لیں یا مثلاً فارسی لے لیں، جو زبان بھی آپ لیں گے ہر زبان کے یہ 3 کلمے ہیں، اسم، فعل، حرف، ہر زبان کے یہ 3 کلمے ہیں۔ تو یہاں کیوں کہا ہے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں؟ تو یہاں اس لیے کہا گیا ہے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں کیونکہ علوم کی 2 قسمیں ہیں،
علوم انسانی اور علوم اسلامی۔ علوم انسانی وہ علوم ہیں جو قبل از بعثت رسول خدا جو ہے موجود تھے، مثلاً علم معماری، یہ گھر وغیرہ تعمیر کرنا، علم ریاضی، علم منطق، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے تھے۔ اور کچھ ہیں علوم اسلامی۔ علوم اسلامی جو ہے نا 14 علم ہیں جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے مرتب کیے گئے ہیں، جن میں یہ صرف و نحو بھی ہے، یہ صرف بھی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا، کیونکہ اصل مقصد جو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، تو یہ جو اشارہ ہے اس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے۔ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ علوم جو ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ بس عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا جی؟ اسم، فعل، حرف۔ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی جو ہے انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے رجل، ایک مثال دی ہے علم۔ سوال جی، اسم کی 2 مثالیں کیوں دی ہیں جی؟ رجل اور علم۔ جواب، رجل جو ہے یہ اسم ذات کی مثال دی ہے، اور علم جو ہے یہ اسم معنی کی مثال دی ہے۔ اسی طرح فعل کی بھی 2 مثالیں دی ہیں، ضربا، دحرجا۔ یہاں بھی پھر سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جی فعل کی 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ ضربا جو ہے مثال دی ہے ثلاثی مجرد کی، اور دحرجا مثال دی ہے رباعی مجرد کی، اس لیے 2 مثالیں دی ہیں۔ اور حرف جو ہے اس کی بھی 2 مثالیں دی ہیں۔ حرف جیسے من اور الہ کہا ہے، حرف کی بھی عزیزو 2 مثالیں ہیں، من اور الہ۔ سوال دوبارہ جی پھر کہ حرف کی جو ہے 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک من اور دوسری الہ دی ہے۔ تو عرض خدمت ہے عزیزوں کی خدمت میں کہ من جو ہے ابتدا کے لیے ہے، اور الہ جو ہے انتہا کے لیے ہے، اس لیے 2 مثالیں دی ہیں، ایک ابتدا بتانے کے لیے اور الہ جو ہے وہ انتہا کے لیے ہے۔ ہر چیز کی نا ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ مثلاً فرض کریں میں کہوں کہ میں رجوع سادات سے جنگ کی طرف چلا، تو ابتدا کیا ہے میری؟ ابتدا رجوع سادات ہے، اور انتہا کیا ہے جی؟ انتہا جنگ ہے۔ یا کوئی کہے جی کہ میں ملتان سے کراچی کی طرف چلا، ملتان ابتدا ہے اور کراچی جو ہے اس کی انتہا ہے۔ اسی طرح فرض کریں یہ جو درس ہے، درس پڑھنا، اس کی بھی ابتدا ہے، ابتدا، اور ایک اس کی انتہا ہے۔ درس پڑھنے کی ابتدا کیا ہے؟ مثلاً شرح امثلہ وغیرہ سے شروع ہوتی ہے، شرح امثلہ، اور یہ جو نحمیر ہے ابتدا سے۔ اس کی انتہا کیا ہے؟ انتہا جو ہے اس آدمی کی قوت استعداد کے اوپر موقوف ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی ابتدا سے شروع کرے اور اس کی جو انتہا ہے وہ شرح لومہ ہو۔ جیسا ایک طالب علم تھا، وہ کہتا تھا پتہ نہیں کب، کس دن ہوگا، اللہ کرے گا کس دن ہوگا کہ میں شرح لومہ پڑھوں گا، یعنی اس کی جو انتہا ہے وہ شرح لومہ ہے۔ شرح لومہ تک میں پہنچ جاؤں تو بس میرا پھر اینڈ ہے۔ بس ایک چیز کی ابتدا ایک انتہا ہے۔ یا ممکن ہے ایک یہ ابتدا سے شرح امثلہ سے شروع کرے اور اس کی جو انتہا ہے کہاں ہو؟ اس کی انتہا مثلاً یہ ہو کہ میں درس خارج تک پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور ایک کی ممکن ہے استعداد اتنی اوپر چلی جائے کہ وہ جو ہے مرجع تشیع جہاں مثلاً
بن جائے، فقیہ بن جائے، وہاں تک اس کا انتہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پس ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے عزیزو، اور ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور حرف کی جو ہے یہ دو مثالیں اس لیے دی ہیں کہ مین جو ہے ابتدا کے لیے اور الا جو ہے وہ انتہا کے لیے مثال دی ہے۔ اب آتے ہیں کہ جی یہ جو تصریف علم صرف ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ابھی تک کیا عرض کیا جی؟ عرض خدمت یہ کیا ہے کہ مصنف کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے، تعارف کروانے کے بعد اس کتاب کی اہمیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، اور اس کے بعد یہ عرض کیا ہے کہ کتاب کا آغاز یوں شروع کیا ہے کہ جان لیجئے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور پھر اسم کی 2 مثالیں کیوں دیں، فعل کی 2 مثالیں کیوں دی ہیں، حرف کی 2 مثالیں کیوں دی ہیں، ہر ایک کی جو ہے توضیح دی ہے۔ اب آ جائیں اس مطلب کی طرف کہ یہ جو علم صرف ہے ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف میر، علم صرف کی پہلی کتاب صرف میر شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مطلب ہے تصریف کا معنی کیا ہے؟ تصریف کا لغوی معنی کیا ہے اور تصریف کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو تصریف کا جو لغوی معنی ہے عزیزو وہ یہ ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، اسے کہتے ہیں تصریف۔ تصریف کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنے کا نام کیا ہے؟ تصریف ہے۔ مثلا ایک آدمی نا جی لاہور جا رہا تھا، لاہور جاتے ہوئے وہ چلا گیا مثلا کراچی چلا گیا، لاہور جاتے ہوئے لاہور جا رہا تھا، لاہور سے کراچی چلا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ تو لاہور جا رہے تھے، کراچی کیوں چلے گئے؟ تو کیا جواب دے گا؟ کہے گا کہ میں لاہور سے منصرف ہو گیا ہوں۔ لاہور جگہ تھی نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹھیک ہے، لاہور جا رہا تھا، لاہور سے کراچی چلا گیا، تو جب پوچھا گیا تو کیا کہتا ہے؟ میں لاہور سے منصرف ہو گیا ہوں، منصرف ہو گیا ہوں، یعنی اس جگہ سے منصرف ہو کے کراچی کی طرف چلا گیا ہوں۔ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف مطلب ہے جو کہا ہے پھیرنا، اس کو کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ وہ یہ ہے کہ مثلا ایک طالب علم ہے، دینی طالب علم ہے، وہ دینی طالب علم جو ہے اس مدرسے کو چھوڑ کے تجارت وغیرہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، طالب علمی والی حالت چھوڑ کے ادھر چلا جائے، تو اس سے ہم پوچھیں کہ جی بھائی آپ طالب علم تھے، کیا کیا؟ طالب علمی کو چھوڑ دیا، تو کیا کہے گا؟ میں حال طلبگی سے منصرف ہو گیا ہوں اور تجارت کا جو پیشہ ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، تجارت کی طرف چلا گیا ہوں۔ یعنی طلبہ ہونے والی جو طالب علم والی میری حالت تھی اس سے میں کیا ہو گیا ہوں؟ منصرف ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ تو پس تصریف کا لغوی معنی اور یہ جو معنی اصطلاحی ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تھا تصریف کا لغوی معنی جی، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا۔ تصریف کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہوں۔ دوبارہ غور فرمائیں، تصریف کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہوں۔ جیسے مثلا فرض کریں یہ مادہ جو ہے زواد ر ب ضرب، الضرب جو مصدر ہے زواد ر ب، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ اس کو پھیریں تو بن جائے گا ضربا، اس کو پھیریں تو کیا جی؟ یضربو، ضاربن، تو یعنی ایک ضرب سے جو ہے کبھی ضربا یضربو ضاربن، تو ایک
تو ان کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف ہو جاتے ہیں۔ جو ہے ضربا اس کا معنی ہے اس ایک آدمی نے مارا زمانہ گزشتے میں، یضرب کا معنی ہے وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا۔ دیکھیں معنی تبدیل ہو رہے ہیں۔ ضاربون کا معنی ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ مارنے والا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزوں، تو ابھی تک کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ بس اتنی سی بات ہوئی ہے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف، اور تصریف کا جو لغوی معنی ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرح پھیرنا تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہوں۔ توجہ فرمائیے، یہاں تک دیکھتے ہیں مطلب کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق کلمہ کی اقسام اور علم صرف کی تعریف۔ دنیا و آخرت میں خدا تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ تو عربی میں جو جملہ ہے وہ ایدہ ہے، ایدہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے، جس کا معنی یہاں مدد فرمائے کیا ہے۔ تو وہ عرض کیا ہے کون سی قوت ہے مراد یہاں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور قوت دے؟ قوت جسمانی مراد نہیں ہے، قوت روحانی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فہم کی طاقت دے۔ جان لیجئے عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو یہاں بھی سوال کیا ہے خلاصہ بیان کرتے ہوئے، جان لیجئے کہا ہے، نہیں کہا پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ سمجھنا ہے، جاننا ہے اصل مقصد، نہ کہ پڑھنا ہے۔ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ عربی کلمات کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ تو یہاں بھی عرض کیا ہے، سوال کیا ہے کہ ہر زبان کی 3 قسمیں بنتی ہیں: اسم، فعل، حرف ہے، ہر زبان کی۔ یہ عربی کلمات کے ساتھ کیوں اختصاص دیا ہے کہ عربی کلمات کی 3 قسمیں ہیں؟ تو عرض کیا ہے کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ علوم کی 2 قسمیں ہیں: علوم انسانی اور علوم اسلامی۔ تو یہ علوم اسلامی 14 علم ہیں جن میں صرف و نحو ہے۔ یہ قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہیں، لہذا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا اصل مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ عربی کلمات کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے جی رجل، علم، رجل اسم ذات کی مثال ہے، 2 مثالیں دی ہیں۔ علم اسم معنی کی مثال ہے۔ فعل ضربا، دحرجا، فعل جو ہے ثلاثی مجرد کی مثال ہے، دحرجا رباعی مجرد کی مثال ہے۔ حرف جیسے من، الا، من جو ہے ابتدا کے لیے ہے اور الا جو ہے وہ انتہا کے لیے ہے۔ تصریف کا لغوی معنی: کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، یہ تصریف کا لغوی معنی ہے۔ تصریف کا اصطلاحی معنی: ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرح پھیرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف صیغے یعنی کیا ہیں؟ 9 ہیں۔ ماضی جیسے ضربا، مضارع جیسے یضرب، امر جیسے اضرب، نہی جیسے لا یضرب، اسم فاعل جیسے ضاربن، اسم مفعول جیسے مضروبن، اسم زمان و مکان جیسے مضربن، اسم اعلیٰ جیسے مضرابن، صیغہ نو جیسے ضربتن اور صیغہ مرہ جیسے ضربتن۔ عرب ان دونوں کو ایک شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور مطلب ہے ہمارا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے تصریف
ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں پھیرنا تاکہ مختلف معنی حاصل ہوں۔ اس سے آگے جو ہے پھر یہ بتائیں گے کہ تصریف اسم میں کیسی ہوتی ہے، فعل میں کیسی، حرف میں کیسی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میرے عزیزو موفق معید باشی۔ آج کا کام کل پہ مت چھوڑنا، روزانہ کا کام روزانہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے آمادگی کے ساتھ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔